مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی جو یار آپ کیا چلے گئے ہیں پارلیمنٹ کے خلاف آپ کورٹ میں چلے گئے ہیں غیر جمہوری رویہ کتنا غیر تھینک یو میں جو وہاں پر اپنی پٹیشن کے اندر استدعا کی ہے اس کے اندر میں نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے قانون بنانا یا آئین سازی کرنا، اس کی نفی بالکل نہیں کی. میں نے صرف وہاں پر یہ استدعا کی ہے کہ جس طریقے سے 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس دوران پبلک ایٹ لارج کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ اس ترمیم کے اوپر رائے دینے کے لیے یا کوئی تجویز دینے کے لیے وہ کمیٹی میں بھی آ سکتے ہیں، اخباروں میں اشتہار دے کر یہ کہا گیا تھا کہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں خطوط کے ذریعے. تو آج یہ جو ایک دن کے اندر آئینی ترمیم پاس کرانے کی جو کوشش ہے کہ آپ پورا پروسیس وائلیٹ کریں کہ جس پروسیس کے اندر یہ دیا ہوا ہے کہ جب بل ٹیبل ہوگا قومی اسمبلی میں تو وہ کمیٹی کے پاس جائے گا، کمیٹی میں اس پر ڈیلیبریشنز ہوں گی، ڈیلیبریشنز کے بعد وہ واپس ہاؤس میں آئے گا، اس پر ووٹنگ ہوگی. یہ سب آپ رد کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن کے اندر قومی اسمبلی سے بھی پاس کرانا ہے، سینٹ سے بھی پاس کرانا ہے اور بتانا بھی کسی کو نہیں. ایم این اے سینیٹرز ان کو خود نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا یار. اس دن رات کو میں نے خود فون کیا کسی کو جس دن اتوار والے دن ہونی تھی، رات 10 بجے کا ٹائم. میں کہا جناب کہنے سر سانو تو صرف ایک انتظار کرتا تھا، تم جو ہی آئے گی ہم پڑھیں گے، آپ نے خالی ووٹ کرنا یس سر یس سر یس سر کرنا. تو میری استدعا وہاں پر صرف اتنی ہے، یہی تو جمہوریت ہے. دیکھیں ضمیر نہیں جاگنے دینا کسی کا، پہلے مسودہ دیں، ہو سکتا ہے اپنے کسی کا ضمیر جاگ جائے. دیکھیں جو بھی آئین سازی قانون سازی ہو رہی ہے پورے پاکستان کے شہریوں کا حق ہے کہ ان کو پتا تو ہو کہ کیا ہو رہا ہے. آج پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا، اور میری استدعا صرف اتنی ہے کہ حکومت کو پابند کیا جائے کہ یہ پبلک کی جائے جو بھی قانون سازی آ رہی ہے، اور اس کے اندر عوامی مشورہ شامل کرنے کے لیے، سٹیزنز ایٹ لارج کو پارٹیسپیٹری بنانے کے لیے، ٹرانسپیرنسی لے کر آنے کے لیے ان کو موقع دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں موزز چیف جسٹس صاحب سنیں گے، جسٹس عامر فاروق صاحب سنیں گے. بالکل، اور مجھے پوری امید ہے کہ انصاف کریں گے. اچھا میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر لوں جو مصطفیٰ صاحب نے کہا ہے نا کہ سب کے سامنے رکھا جائے. دیکھیں جس طریقے سے یہ ترمیم کی خبر آ رہی ہے نا، اور جس دن پہلے دن خبر آئی، یقین کیجئے کاشف صاحب اس طرح تو ڈکیتی کی خبر آتی ہے کہ کچھ لوگ آئے اور وہ کر کے چلے گئے. اب یہ اس طرح آئے کہ ترمیم ہے یا ڈکیتی ہے، سے زیادہ کچھ اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا اور ترمیم ہوگی. خدا را ایسا نہ کریں، اس کو مذاق نہ بنائیں. اگر عوام کے مفاد کے لیے مذاق بن گیا کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آئین اس ملک میں ہے کہاں؟ کون سی چیز میں ہم آئین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ پچھلے 2 سال میں اٹھا کے دیکھیں، آئین یہ کہتا ہے اس ملک کو ایسے چلانا ہے آپ نے. لیکن ایک سٹینڈرڈ ہے. میری بات سنیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ناجائز اسمبلی جعلی مینڈیٹ ہے. میں ابھی کل خالد صاحب نے ایک بیان دیا، ایک بیان نہیں ٹی وی پروگرام میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، آسما نے پوچھا کہ سر اگر آڈٹ کھول دیا، انہوں نے کہا ہاں جی یہ نہیں کھلنا چاہیے، خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے، 4 حلقے کھل سکتے ہیں. ایک کام کرے اپوزیشن، حکومت کو کہے کہ جی آپ پورے جی ٹی روڈ پہ اپنی مرضی کے 4 حلقے دے دیں. پورے جی ٹی روڈ، اسلام آباد، پنجاب، ادھر سے لے اپنی مرضی کے 4 حلقے دے دیں جس کو آڈٹ کرایا جائے. اپنی مرضی کے، اپوزیشن کی مرضی کے نہ لیں، اپنی مرضی کے کوئی 4 حلقے کھلوا لیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا اس الیکشن میں 8 فروری کے ہوا کیا. پورے ملک میں جو واردات ڈلی ہے وہ سب بچہ اس ملک کا جانتا ہے. کہیں پورے ملک میں ایسا، پاکستان کی الیکشن کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ رات کو میاں نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے اس کے اندر جو ریٹرننگ آفیسر تھے، 2 حلقے، ان ریٹرننگ آفیسر وہ بیمار ہو گئے، ان کو اسپتال داخل کرانا ہوئے، کر دیے گئے جی، ان کو پی آئی سی گئے اور پھر درخواست گئی کہ نیا آر او چاہیے. صبح 3:30 بجے الیکشن کمیشن نے ایک نیا آر او مقرر کیا. تو جہاں پر جس ملک کے اندر یہ حالات ہو گئے ہوں، ہماری استدعا، دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری جوڈیشل تاریخ اس ملک کے اندر کوئی اتنی تابناک نہیں رہی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آئینی معاملات کے حوالے سے ہم اس کو پلیجر وائلیٹ ہم کر دیتے ہیں، لیکن کیا یہ خواب بھی ہم نہیں کر سکتے نا بس؟ ہاں یہ خواب بھی ہم نہ رکھیں. میں اس آرگومنٹ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، پارلیمنٹ مکمل سپریم ہے نہیں. میں پارلیمنٹ کورٹ کا اختیار ختم نہیں کر سکتی، وہ جوڈیشری کے پر نہیں کاٹ سکتی. there is trichotomy of power, there is checks and balances within the system. ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کا یہی سسٹم بنایا گیا. اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اپنی کہی ہوئی ہے. وہ آپ نے لاسٹ میں جی ہاں، جس دن آئین پاس ہو رہا تھا، جس دن آئین منظور ہوا، اس دن انہوں نے اپنی اختتامی جو تقریر تھی اس کے اندر کہا، اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ انفیٹڈ نہیں ہے. اس کے اوپر 2 قدغنیں لگائی گئی ہیں اس آئین کے اندر. پہلی قدغن کہ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن اس کے خلاف نہیں کر سکتی، اور دوسری عدلیہ کی آزادی کے خلاف نہیں کر سکتی. یہ بھٹو صاحب کے اپنے الفاظ تھے. یہ میں بار بار کہتا ہوں، کیا وہ یہ کوئی آئین سازی ہو سکتی ہے جس میں میرے رائٹس، میرے بنیادی رائٹ، میری زندگی کا، میری فریڈم کا، میرا فریڈم آف سپیچ کا ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹڈ آئین میں.
اور عدالت کو آزادی یہ آزاد عدلیہ گارنٹیڈ ہے اس آئین کے اندر, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا.